محرم میں ڈھول بجانے والوں، سنو اس بیان کو، مولانا جرجیز کی آواز میں، بہت ہی زبردست بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بستر پر آپ کو رات کی تاریکی میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی اماں عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا، کوئی آ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب پہنچے، یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے، اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا۔ چلو یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے کچھ کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے۔ جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، علیک سلیک ہوا، دعا سلام ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کا یہ واقعہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے، یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے اس ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے۔ جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو، اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے۔ چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئیں، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا، اے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے، ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے۔ چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے۔
یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں. ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری. دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر